اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 93 سے، سورہ نساء آیت نمبر 93 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. جیسا کہ اس سے پہلے جو کلاس جو ہوئی تھی اس میں 92 جو تھی، آیت نمبر 92 اس سے پہلے، اس میں اللہ نے قتل کے بارے میں ذکر کیا تھا. ایک مسلمان کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو 100 اونٹ دینا ہے، جیسا کہ کیا ہے اس سے پہلے والی کلاس میں گزر چکی تھی. یہ آیت بھی قتل ہی کے متعلق ہے. یہ آیت بھی کیا ہے قتل ہی کے متعلق ہے. یہ آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. ایک مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. تو انشاءاللہ تفسیر میں ہم معلوم کریں گے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کس کے لیے ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ. بس اس میں اس آیت میں اتنا بتایا گیا ہے کہ 93 میں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا سزا کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا. دوسرا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تیسرا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوگا. چوتھا، وہ کیا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دیکھیے تفسیر آیت نمبر 93 میں مئی واو کو تو اور من جو یقتل قتل کرتا ہے، جو قتل کرتا ہے کسے؟ مؤمن کو. ایک شخص مسلمان کو قتل کرتا ہے. ایک شخص مسلمان کو قتل کرتا ہے. کیسا قتل کرتا ہے؟ متعمدن، جان بوجھ کر. متعمدن، جان بوجھ کر ایک مسلمان کو کیا ہے قتل کرتا ہے. مثال، ایک ہندو نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کر دیا. ایک نان مسلم نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کر دیا. تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا دیکھیے، فجزاؤہ، اس کا بدلہ. جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم. اسے جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. کوئی شخص مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے. خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. اور دوسرا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. غضبہ کا مطلب غصہ ہونا، یعنی کہ غضب اللہ غصے ہوں گے علیہ، اس پر. جو بھی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اللہ کیا ہے اس پر غصہ ہوتے ہیں. وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر ہوتی ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتی. اللہ تعالیٰ کیا اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے وَأَعَدَّ لَهُ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، جو بھی کسی مسلمان کو قتل کرے گا، عذابًا عظیما، دردناک عذاب. دردناک عذاب کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ نے تیار کر رکھے. یہ آیت کا کیا ہے ترجمہ سمجھیے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اگر یہ آیت کب نازل ہوئی، اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو معلوم ہوا کہ کن لوگوں کے لیے یہ سزا ہے. یہ سزا کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ جو کوئی نان مسلم جو بھی ہے اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ امام شنقیطی جو ہے نا، امام شنقیطی بہت بڑے مفسر ہیں. ان کی جو کتاب ہے تفسیر میں اضواء البیان، اس میں انہوں نے کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں
ایک قصہ آپ ذکر کرتے ہیں. قصہ صحیح ہے. قصہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس کا نام مقیس ایک شخص تھا، اور اس کا بھائی ہشام رضی اللہ عنہ. مقیس اور ہشام دونوں کیا ہے؟ بھائی تھے، نان مسلم تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مقیس اس نے بھی اسلام قبول کر لی، ان کے ساتھ جو بھائی تھے مقیس کے بھائی ہشام، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. دونوں بھائی اسلام قبول کر لے، مقیس بھی اسلام قبول کر لے اور ہشام بھی اسلام قبول کر لے. ہاں، تو کیا ہوا؟ دونوں بھائی اسلام قبول کرے تو اتفاق سے آج اسلام قبول کرے، دوسرے دن کسی نے ہشام کو قتل کر دیا. ہشام کو قتل کرنے کے بعد تو مقیس نے کہ کس نے قتل کیا ہوگا ہشام کو؟ تو مقیس کو کیونکہ ابھی بھی اسلام قبول کیا تھا وہ مقیس، ہشام انہوں نے بھی اسلام قبول کیے تھے، لیکن کیا ہے کسی نے ہشام ان کے جو بھائی کے ان کو قتل کر دیا. تو مقیس نے اس کے بعد تلاش میں نکلے تو معلوم نہیں ہوا کس نے قتل کیا. تو دیت میں ان کو 100 اونٹ ملا. دیت میں کیا ہے؟ مقیس کو کیا ہے 100 اونٹ، کیونکہ اس کے بھائی کو کس نے قتل کر دیا. مقیس کے جو بھائی تھے مسلمان ہشام، مقیس بھی اسلام قبول کر لیتے اور ہشام بھی کیا ہے اسلام قبول کر لیتے. تو ہشام کو کسی نے قتل کر دیا تو مقیس کو 100 اونٹ ملا دیت میں. ہاں، تو 100 اونٹ لے کر کیا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے 100 اونٹ لے کر کیا ہے مقیس کو دے دیا، کیونکہ مقیس اسلام قبول کر لیے تھے. تو 100 اونٹ تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیس کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجے تھے. ایک اور صحابی کو کیا ہے مقیس کے ساتھ بھیجے تھے، کیونکہ مقیس بھی اسلام قبول کر لیا تھا اس وقت. جب راستے میں نکلے تو مقیس کے ساتھ کیا ہے ایک صحابی تھے. تو مقیس نے کیا اس صحابی کو قتل کر دیا. سب سے پہلے کیا ہے مقیس اس صحابی کو قتل کر دیا، اس کے بعد مرتد ہو گیا. اس کے بعد یہ مقیس جو ہے نا مرتد ہو گیا، دین سے نکل گیا. اسلام قبول کیا تھا، اس کے بعد ایک صحابی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد پھر کیا ہے مرتد ہو گیا، پھر وہ کافر بن گیا. پھر وہ کیا ہے مقیس جو ہے نا مکے میں داخل ہوتا ہے. مکے میں داخل ہونے کے بعد ہمارے نبی فرماتی ہیں کہ اللہ اے مقیس تجھے کیا ہے میں امن نہیں دوں گا، نہ ہی حرم میں نہ ہی حرم کے علاوہ. یعنی کہ مقیس کیا ہے ہمارے نبی نے کیا ہے اس کی قتل کرنے کی سزا سنا دی. تو یہ مقیس کیا اس نے سیدھا جا کر کہے کعبہ کا جو کپڑا ہے نا اسے پکڑ لیا، کیونکہ حرمت والی جگہ ہے وہاں قتل نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے ہمارے نبی نے کہا کہ مقیس کو وہیں قتل کرو. تو مقیس کیا ہے کعبہ کا کپڑا پکڑا ہوا تھا، وہیں کیا ہے صحابہ کو حکم دیا کہ مقیس کو قتل کر دو. تو صحابہ نے کہا ہے مقیس کو قتل کر دیا. یعنی کہ مقیس جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا تھا. ہمارے نبی نے اس کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، تو لیکن کیا ہے مقیس نے اس صحابی کو قتل کرنے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد مکے میں جو طواف کرنے کی جگہ ہے وہاں آ کر کعبے کے کپڑے کو پکڑ لیا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا ہے مقیس کو ہی قتل کر دو. یعنی کہ امام شنقیطی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے، اگر کوئی شخص ایسی صورت ہے مطلب مسلمان کو قتل کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے یہ سزا ہے. دیکھیے ترجمہ اسی آیت میں یہی بتایا گیا، اس آیت میں من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. من یقتل جو قتل کرتا ہے مؤمنا جان بوجھ کر، مؤمنا مسلمان کو، متعمدا جان بوجھ کر. جس طرح کیا ہے مقیس نے ایک صحابی کو جان بوجھ کر قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد کیا ہو گیا اسلام سے نکل گیا. تو اس کی سزا کیا ہے فجزاؤہ، اس کی سزا کیا ہے جہنم میں، وہ جہنم میں رہے گا. کیسا رہے گا خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کیوں ہمیشہ ہمیشہ؟ کیونکہ اس نے مرتد بھی ہو گیا تھا. کیونکہ مقیس جو تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر نکل گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا. اس وجہ سے خالداً فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ نان مسلم بھی ہے. پھر وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی نازل ہوگا. پھر ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی کیا ہے اس پر ہے. وأعد له عذابا عظیما. یہاں دوسرا مسئلہ، مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا، زید نے عمر کو قتل کر دیا، زید نے عمر کو قتل کر دیا. تو کیا اس کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ کیا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں. اگر مسلمان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بھی قتل کرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ہمیشہ مطلب ایک لمبی مدت جہنم میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کیا اسے
جنت میں داخلہ دے گا، جنت میں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، ایک نہ ایک دن وہ کیا ہے جہنم سے نکل جائے گا. کسی کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن کیا ہے وہ جہنم سے نکل جائے گا. یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر بھی قتل کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوگا، لیکن ایک لمبی مدت کیا ہے جہنم میں رہ کر کیا ہے پھر وہ جنت میں داخلہ ہوگا. ہاں لیکن اگر کسی نان مسلم کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تیسرا مسئلہ، دو مسئلہ ہو گیا، تیسرا مسئلہ، زید ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے. اس کا عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو وہ زید کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ قتل کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو. لیکن اس کا جو عقیدہ ہے کہ کیا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب مدارج السالکین، اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زید مثال کے طور پر زید یہ عقیدہ رکھتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ زید یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے، تو کیا زید ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. صرف عقیدہ اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے کہ زید کو مسلمانوں کو قتل کرنا حلال ہے، وہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، گرچہ اس نے قتل ہی نہیں کیا ہو. اس کا جو عقیدہ ہے اسی وجہ سے، کیونکہ ایک عام چیز جو شریعت کا جو قاعدہ ہے، اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام، اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سور کا گوشت حلال ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن جو چیز حرام ہے اسے حلال سمجھتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اسی طرح زید یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا حلال ہے، گرچہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس کا عقیدہ ہے، تو اسی عقیدے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہاں پوری تین باتیں ہم کو معلوم ہوئی. ایک ہے نان مسلم اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، جیسا کہ مقیس جو کیا ہے مرتد تھا، کافر تھا، اس نے کیا ہے ایک صحابی کو قتل کیا، تو اس وجہ سے کیا ہے یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا، یہ مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہوگا. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہو وہ ایک نہ ایک دن کیا ہے جنت میں داخلہ ہوگا. تیسرا، زید ہے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، جائز نہیں ہے مسلمان کو قتل کرنا، لیکن اس کا عقیدہ ہے زید کا کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال ہے، گرچہ وہ بھی مسلمان ہے. تو صرف اس عقیدے کی وجہ سے کیا ہے وہ کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، گرچہ زید کسی کو قتل نہیں کیا. کیونکہ اللہ کے حرام کردہ چیز کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ بھی مسئلہ معلوم ہے. پورا تین مسئلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں دیکھیے مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. جان بوجھ کر قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زید کیا ہے عمر کو قتل کرتا ہے، زید تلوار لا کر کے عمر کو قتل کر دیتا ہے، ہاں تو یہ جان بوجھ کر قتل کرنا ہوا. یہ ایک مثال معلوم ہوا. ایک اور مثال، زید کیا ہے تیر چلاتا ہے کس کے اوپر؟ عمر کے اوپر، لیکن اتفاق سے کیا ہے عمر جھکنے کی وجہ سے وہ تیر لگتا ہے خالد کو. زید کیا ہے تیر چلاتا ہے عمر کے لیے، لیکن وہ تیر کیا ہے عمر کیا ہے زید عمر کو تیر چلاتا ہے لیکن عمر جھک جاتا ہے، وہ تیر کسے لگتا ہے؟ خالد کو لگتا ہے. تو یہ بھی جان بوجھ کر قتل کرنا ہوا. دیکھیں یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرق کیے، ایک ہی کہ جانور، ایک ہی انسان. عمر کو تیر لگنا تھا، غلطی سے کسے لگ گیا تیر؟ خالد کو لگ گیا. یہ گویا کہ زید نے جان بوجھ کر گئے خالد کو قتل کیا. ہاں دوسری مثال، زید نے تیر چلائی کس کے واسطے؟ عمر کے واسطے، عمر کو قتل کرنے واسطے، لیکن عمر ہٹ گیا، وہ تیر لگ گیا کسی جانور کو، وہ تیر کسی جانور کو لگ گیا، تو یہ جان بوجھ کر قتل کرنا نہیں ہے. فرق یاد رکھیں.
اگر وہ جان بوجھ کر کیا ہے وہ تیر عمر کے بجائے جانور کو لگتا ہے تو جان بوجھ کر قتل کرنا نہیں ہے، لیکن وہ تیر عمر کے بجائے کسی انسان کو لگ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، گویا کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا۔ یہ تھوڑی باریک جو تحقیق جو ہے نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے ماحول میں زہر پلا دینا، نعوذ باللہ کسی کو زہر پلا دیتا ہے، کھانے میں زہر ملا کر دے دیتا ہے، ہاں، یا نہیں تو شیر ہے، کسی جانور پہ پنجرے میں شیر ہے اس میں کیا ڈھکل دیتا ہے، یہ بھی جان بوجھ کر قتل کرنا ہوا۔ ہاں اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ بھوکا رکھ دیتا ہے جان بوجھ کر، معلوم ہے کہ بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس کی موت آ سکتی ہے، بھوک سے انسان، لیکن پھر بھی کیا ہے اسے بھوکا رکھ کے کیا ہے گھر میں بند کر دیتا ہے ایک روم میں، وہ بھی جان بوجھ کر قتل کرنے کے برابر ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تو کیا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، لیکن ہمیشہ نہیں، لیکن ایک نہ ایک دن کیا ہے وہ جنت میں داخلہ دے گا۔ دیکھیے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جہنم کسے بولتے ہیں؟ جہنم کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں تفسیر میں جہنم جہنم کا مطلب ایک گڑھا ہے جو پورا کا پورا اندھیرا ہے، پورا کا پورا کیا ہے اندھیرا جو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لائٹ آف کریں جیسا اندھیرا ہوتا ہے اور تو پورا ظلمات ہوں گے، اسے بولتے ہیں جہنم۔ ہاں لیکن کیا ہے یہ جہنم کہاں ہے؟ یہ جہنم کہاں ہے؟ سب سے پہلی بات، دوسری بات ہے جہنم کہاں ہے؟ یہاں آپ دیکھیں گے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، بلکہ کئی علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنت کیا ہے آسمان میں ہے، جہنم زمین میں ہے، جہنم کا ہے زمین میں ہے۔ ہاں تو پھر علماء نے اختلاف کیا کہ جہنم زمین میں ہے تو کہاں ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ سمندر میں ہے جہنم، بعض علماء نے کہا کہ یعنی کہ ساتوں زمین کے نیچے ہے، لیکن ایک عام بات جو ہے نا جو اہل علم جو ذکر کرتے ہیں کہ جنت کیا ہے آسمان میں ہے، آسمان میں بھی ساتویں آسمان میں کیا ہے جنت ہے، اور کیا ہے زمین میں کیا ہے جہنم ہے، زمین میں جہنم ہے، لیکن زمین میں جہنم کا ہے یہاں علماء کا اختلاف ہے، یہاں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ جہنم کے متعلق دوسری بات ہے۔ تیسری جو بات ہے جہنم کے متعلق جو ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ ہے کہ اللہ نے جہنم کو پیدا کر دیا، اللہ نے اب بھی جنت اور جہنم موجود ہے، آج بھی موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جنت و جہنم، جنت و جہنم کیا ہے آج بھی موجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرے تو ہمارے نبی کو جنت و جہنم بتایا گیا، جنت و جہنم بتایا گیا۔ وہی یہاں بھی دیکھیں کہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، مطلب کیا جہنم، مطلب جہنم تیار ہے، تو وہی کیا ہے معلوم ہے۔ یعنی کہ یہ اس کے متعلق جو ہے نا جنت و جہنم کے متعلق وغیرہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے التخویف من النار وغیرہ کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ اور امام قنوجی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا ہے، اس پر کتابیں ان کی جہنم کے متعلق، اس پر تفصیل سے انہوں نے بحث ذکر کی ہے۔ اگر میں نے مختصر آپ کے سامنے جہنم کے متعلق 3 باتیں ذکر کی، ایک کہ جہنم اس گڑھے کو بولتی جو اس کو کیا ہے بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، دوسرا جہنم جو ہے نا وہ کہاں ہے، یہاں علماء نے کہا کہ جنت آسمان میں ہے، ساتواں آسمان میں جنت ہے، زمین میں کیا ہے جہنم ہے، زمین میں کہاں ہے وہاں علماء نے اختلاف کیا، بعض علماء نے کہا کہ سمندر میں ہے جہنم، بعض علماء نے کہا کہ ساتوں زمین کے نیچے ہے جہنم۔ ہاں لیکن اس کے بعد تیسری جو بات ہے جہنم کے متعلق جو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جنت و جہنم کو اللہ نے پیدا کر چکا ہے، اب وہ جنت و جہنم آج موجود ہے، لیکن ایک عقیدہ یہ بھی یاد رکھے کہ جنت و جہنم یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کیا ہے یہ جنت و جہنم کو کیا ہے اللہ نے